بجٹ آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا آئین بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور بھی ایک فلاحی اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، ایک ایسی اسٹیٹ کی بات کرتا ہے جہاں جو بہت ولنریبل کمیونٹیز ہیں، جہاں جو غریب ترین طبقات ہیں، ان کو اسٹیٹ ایک ایسا میکنزم بنائے جس کے ذریعے ان کی نگہداشت، ان کی سنبھال ہو سکے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ایک ایسی جماعت جو ایگالیٹیرین سوسائٹی میں یقین رکھتی ہے، جو ایکوالٹی کی بات کرتی ہے، جو ولنریبل کمیونٹیز کی بات کرتی ہے، جو لیبر کی بات کرتی ہے، اس کے حوالے پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی جیسی منسٹری کی گئی۔ اور اس منسٹری کے اندر جہاں دیگر پروگرامز اور انٹرونشنز اور انیشیٹوز ہیں غریب طبقات کے لیے، ولنریبل کمیونٹی کے لیے، وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا بہت ہی کامیاب پروگرام جس کا آغاز 2008 میں کیا گیا، جب پاکستان کے صدر جناب آصف علی زرداری نے اپنی دیگر جو ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں بطور ایک صدر کے، وہاں انہوں نے ایک بہت اہم ذمہ داری نبھائی جس کا خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں اپنے منشور کی روشنی میں اس سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے اس انکم سپورٹ پروگرام کا خواب دیکھا تھا، اور اس کے بعد ان کی شہادت جب واقع ہوئی اور ہمیں حکومت ملی تو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر 2008 میں اس پروگرام کی بنیاد رکھی، اور محترمہ کی شہادت کے بعد اسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے سٹارٹ کیا گیا۔ 2008 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، 2010 میں اس کا جو ہے وہ بل آیا، وہ ایکٹ بنا اور اس کو باقاعدہ قانونی شکل دی گئی۔ تب سے لے کے اب تک آج 15ویں سال میں یہ پروگرام انٹر ہو چکا ہے، اور اس پروگرام کا آپ جانتے ہیں کہ شروع دن سے یہ پروگرام غیر سیاسی پروگرام تھا۔ یہ پروگرام کسی رنگ، نسل، تفریق، کسی بھی قسم کی ڈویژن سے اوپر تھا، اور اسی لیے اس پروگرام کی یہی خوبصورتی آج تک قائم و دائم ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس پروگرام کو کسی بھی ڈیوائڈ سے اوپر رکھا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے کوشش ضرور کی ہے ماضی میں بھی کہ اس کو کسی طریقے سے اس پر کوئی اپنی چھاپ لگائی جائے، لیکن ایک پروگرام لیگل ہے اور اس کا ایک باقاعدہ قانون ہے۔ اس قانون میں درج ہے کہ کس طریقے سے یہ پروگرام چلے گا اور اس پروگرام کے کون کون سے اہم نکات ہوں گے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے ویژنری، ایک ایسے جو سیاسی ایکیومن، پولیٹیکل ایکیومن رکھتے ہیں، زرداری صاحب کی ہی سوچ تھی کہ جنہوں نے اس کو قانون بنا دیا، اور پھر کسی کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ سوشل پروٹیکشن کے اس اہم قانونات کو چھیڑ چھاڑ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 15ویں سال میں یہ پروگرام تمام تر مراحل سے گزر کر آج تقریباً 9 ملین 90 لاکھ خواتین کو یہ بینیفٹ پہنچا رہا ہے۔ ہماری ریسیپینٹس ہیں تقریباً 90 لاکھ خواتین جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ اب یہ جو بجٹ آیا ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری منسٹری کا ایک بنیادی بجٹ ہے، اور اس منسٹری کے اندر مختلف پروگرامز کے بجٹس ہیں جس پہ بات میں کروں گی آگے، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے میں نے آغاز کیا تو میں اس کا بتا دوں کہ اس میں بڑا خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو یہ 235 بلین تقریباً اس کا بجٹ تھا جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا 1 سال قبل۔ اس سے لے کے اب تک یہ بجٹ جو ہے وہ پچھلے مرتبہ حکومت نے 235 سے اس کو 405 بلین کیا، جو کہ 72% اضافہ تھا سوشل پروٹیکشن کی مد میں۔ پھر 405 ارب سے لے کر اس کو آج کی تاریخ میں تقریباً
455 بلین کر دیا گیا ہے، کیونکہ 450 بلین آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے بتایا، اور پھر ہماری ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے امپلائی ریلیٹڈ، تو اس کو ملا کر تقریباً 455 بلین روپیز کا یہ بجٹ ہے، جو کہ پچھلی مرتبہ سے اس مرتبہ اگر آپ کو پرسنٹیج دوں تو 12.3% کی مزید انکریز ہوئی ہے، مطلب 72% ہم نے پہلے کر دیا ایک گو میں، اور اب جو انکریز ہے وہ 12.3% کی اس بجٹ میں ہوئی ہے۔ یہ سوشل پروٹیکشن کا پورٹ فولیو ہے جو کہ بڑا اہم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر مختلف شاکس، چاہے وہ معاشی شاکس ہوں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ شاکس ہوں، یا پھر آج کل جو کلائمیٹ کرائسس کے نتیجے میں شاکس زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، ہر شاک جو ہے وہ غریب کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، وہ موسٹ ولنریبل کمیونٹی کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایڈیپٹیو سوشل پروٹیکشن اسٹریٹجیز کی طرف دھیان دیں، لوگوں کو مضبوط بنائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے جو اسٹائپنڈ ملتا ہے سہمائی، اس میں بھی ہم نے بار جو ہے اضافہ کیا۔ 7,000 روپے سے ہم اس کو لے گئے ہیں 25% اضافے کے نتیجے میں 8,750 روپے سہمائی پر، اور اب بھی ہم اس میں کیونکہ اضافہ ہوا ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، وہ بے نظیر کفالت پروگرام میں اضافہ ہوگا، اور کچھ عرصے بعد ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کی مزید جو اسٹائپنڈ کی انکریز ہوگی اس حوالے سے۔ تو ہم نے یہ گنجائش اس بجٹ میں اس حکومت پاکستان نے پیدا کر دی ہے۔ تو جی یہ بہت اہم چیز تھی۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے مختلف کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرامز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جس میں ہمارا ہیلتھ ریلیٹڈ پروگرام ہے اور ہمارا ایجوکیشن ریلیٹڈ پروگرام بھی ہے۔ جو ہمارا کیش ٹرانسفر پروگرام ہے اس میں تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس وقت ہم 90 لاکھ خواتین کو بینیفٹ دے رہے ہیں، لیکن اب جو ہمیں ملا ہے بجٹ، اس میں ہم آئندہ آنے والے جو مالی سال ہے اس میں 9.3 ملین فیملیز کو کور کریں گے، جو کہ 93 لاکھ بنتے ہیں فیملیز یا خواتین۔ اچھا، میں اضافہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اضافہ جو ہے ہم نے جب شروع کیا 1 سال قبل، تو جو کفالت پروگرام تھا وہ 7.7 ایکٹیو بینیفیشریز پہ کھڑا تھا، کفالت بے نظیر کفالت پروگرام، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس میں جو بجٹری ایلوکیشن ہمیں اضافے کے ساتھ ملی 1 سال قبل، تو ہم نے اس کو 9 ملین کر دیا، اور وہ بجٹری ایلوکیشن پہلے 168 بلین تھی، وہ بڑھ کے 274.5 بلین ہوئی، جو کہ 63.39% کا اضافہ تھا، 63.39% کا اضافہ۔ اور اس برس ہم اس کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور یہ اضافہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ ہمیں کمیونیکیٹ ہوا ہے فائنانس سے کہ ہمیں جو ہماری پنک بک میں 435 بلین تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو جو وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا ہے اب اضافے کے ساتھ ہم اس کو آپ کو شیئر کر کے بتائیں گے، مگر تقریباً 20% اور اضافہ بے نظیر کفالت میں ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہیلتھ کے ساتھ بھی ہمارا ایک بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے بے نظیر نشو و نما کے نام سے۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے وہ 2016 میں پہلی مرتبہ پائلٹ کیا گیا، اور جب ہم آئے تھے تو اس کا سکوپ اتنا نہیں تھا، اس کی ایلوکیشن بھی اتنی نہیں تھی، 4.87 بلین کی اس کی ایلوکیشن تھی، جو کہ ہم نے اس کو 1 سال پہلے بڑھایا اور 21.88 بلین کیا، 4.87 بلین سے 21.88 بلین کیا، جو کہ 349% کی انکریز ہے، 349% کی انکریز ہے۔
اور اب ہم نے اس کو حکومت پاکستان نے جو ہمیں بجٹ دیا ہے اس میں 32.27 بلین ارب روپے جو کہ 47% کی انکریز ہے.